وہ لمحے میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے. وہ لمحے میں فنکاروں کے وہ لمحے قید ہیں جنہیں وہ سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں. بقول شاعر کے جیسے سوکھے ہوئے پتے بس کتابوں میں ملے. آج اپنی زندگی کے وہ لمحے بیان کرنے کے لیے موجود ہیں معروف ہدایت کار، فلم کار، مصنف، جنہوں نے بے شمار فلمیں لکھی، انہیں اپنی ہدایت سے سنوارا، فلم سازی کی. 20 سپٹمبر 1949 کو ممبئی میں ایک گجراتی خاندان میں پیدا ہوئے. والد صاحب تو فلموں میں ہی تھے، تو فلموں میں آنا اتنا مشکل نہیں تھا. 1974 میں منزلیں اور بھی ہے بنائی اور 1982 میں بنائی ارتھ. لیکن پہلی ناکام فلم میں بھی وہی زمینی حقیقت سے جڑا ہوا شخص تھا، اور کامیاب فلم ارتھ میں بھی وہی شخص. کامیابی کی ہوا انہیں چھو بھی نہ سکی. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جناب مہیش بھٹ صاحب کی. بھٹ صاحب، آپ کا دلی استقبال ہے وہ لمحے کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں. شکریہ. بھٹ صاحب، کہا جاتا ہے کہ مہیش بھٹ کا اور سرخیوں کا گہرا رشتہ ہے. خاص طور پر جب آپ کی کوئی فلم لگتی ہے تب آپ ضرور سرخیوں میں رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. دیکھیے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شور مچائیں. جس طرح مداری اگر دگدگی ہو جائے گا تو بچے بندر کا ناچ دیکھنے تھوڑی آئیں گے. ہمارا پیشہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جب تک ہم شور نہیں مچائیں تب تک لوگ ہماری فلمیں دیکھنے آتے ہی نہیں، کیونکہ ہماری فلموں میں ہم بڑے بڑے اسٹارز نہیں دیکھتے. اور کچھ تو ہماری جو سبجیکٹ میٹر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے آپ جو ہے ہماری فلمیں جو ہے سرخیوں میں آ جاتی ہیں. کچھ ہمارا پروڈکٹ کا کمال ہوتا ہے اور کچھ تھوڑا بہت جو اگر کثرت پوری کرنی ہوتی تو ہم کرتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلم کی نمائش کے سمے کسی مسئلے کو کھڑا کر دینے سے ناظرین زیادہ تعداد میں فلم دیکھنے آتی ہے؟ دیکھیے، آخرکار فلم تو اپنے بل پہ ہی چلتی ہے. اگر فلم کی کہانی میں دم نہیں ہوگا، اگر فلم کی پرفارمنس میں وہ شدت نہیں ہوگی، اس میں وہ فریشنس نہیں ہوگی تو فلم نہیں چلے گی. ہاں، کچھ حد تک صحیح ہے کہنا آپ کا کہ اگر ہم کسی طرح پروڈکٹ کی اویئرنیس کریٹ کر لیں، کسی طرح سرخیوں میں اپنے پروڈکٹ کو لے آئیں تو کچھ حد تک کچھ لوگ آئیں گے. مگر وہ جو سنیما ہال سے نکل کر جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، ان کی اپنی رائے کیا ہوتی ہے، اسی پر سب پورا کھیل جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ سے بڑا کوئی پی آر نہیں ہے. وہاں پر یا تک ہم سب اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں، کیونکہ کتنی بھی بڑی پبلسٹی کا بجٹ ہو، کتنا بھی آپ شو مچا لیجیے، ورڈ آف ماؤتھ جب نیگیٹو نکلتا ہے فلم نہیں چل پاتی. جسم کی نمائش فلم کو کامیاب بنانے میں کس حد تک مدد کرتی ہے؟ دیکھیے، 1993 کے بعد میں ہندوستان میں ایک بہت بڑی کرانتی آئی. گلوبلائزیشن کا ایک فیز شروع ہوا اور ہمارے جو کھڑکیاں تھیں تک ذہن کی جب کھلنا شروع ہوئی تو اس کے ساتھ میں سارے انفلوئنسز ہمارے ملک میں آئے اور ہمارے سوچنے کا طریقہ، ہمارے کپڑے پہننے کا طریقہ کہیں پر اس میں کافی انتر آ گیا. اور ہم نے دیکھا کہ جو ٹیلی ویژن چینل پہ لوگ ڈریس پہنتے ہیں اور جس قسم کا ان کا ایک انداز ہے، اگر اس سے ہمیں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی فلم میں بھی اس قسم کے ایک فیشن کو لانا ہوگا. تو آہستہ آہستہ کہیں پر ہم نے بھی وہ سارے ایپ جو آپ کہتے ہیں آتے گئے اور ویسٹرنائزیشن جو ہے کہیں پر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا ہمارے فلم میں. آپ کو ایک باغی فلمکار کے روپ میں دیکھا جاتا ہے. آپ ہمیشہ سماج کو للکارتے ہیں، قدیم نماز کی جڑوں کو ہلایا ہے، اور شاید یہی آپ کی کامیابی کی اصل وجہ بھی ہے. دیکھیے، اگر کلاکار کا سمبند کسی چیز سے ہے وہ گروتھ سے ہے. اگر آپ موجودہ جو اسٹیبلشڈ ویلیوز سے آپ جڑیں گے نہیں، ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی اپنی کوئی پہچان بنے گی. ارتھ میں ہم نے پہلے مرتبہ ہندوستانی اسکرین پر ایک عورت کو ایک ایسے روپ میں پیش کیا جو ہندوستان میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں. زخم میں ہم نے وہ بات داستاں کہی ہماری زندگی کی، اور ہم نے وہ بھی کہا جو اس ملک میں جس کی بہت ضرورت تھی کہ ہمارے سیکولرزم سے جو ہٹے گا وہ اس ملک کو برباد کر دے گا. سارانش میں ہم نے کہیں کوئی پورن جنم کے وشواس کو درکارا
تو ہم ان فلموں میں ہماری پہچان بنائی ہے اور اس کے لیے ہماری اپنی ایک سوچ ہے جس کو ہم نے فلموں کے ذریعے پروسا ہے. کچھ لوگوں کو بہت پسند آیا ہے یہ انداز ہمارا اور شاید اس لیے آج کیمرہ جو ہے ہماری طرف فوکسڈ ہے اور ہم بات. فلموں میں کوئی بڑا بجٹ نہیں ہوتا, کوئی بڑی اسٹار کاسٹ نہیں ہوتی, کوئی تام جھام نہیں ہوتا. مرڈر 3 کروڑ کی فلم تھی اور اس نے 20 کروڑ کا کاروبار کیا. یہی حال ان کی باقی فلم جیسے زخم, زہر, فٹ پاتھ, جسم اور وہ لمحے کا بھی ہے. تو بھٹ صاحب آپ کے پاس کوئی جادوئی چراغ ہے یا کوئی جادوئی چھڑی ہے؟ نہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے. ہم نے جب بھی اپنے دل سے ایمانداری سے اپنی بات پیش کی ہے تو کامیاب ہوئے. جب ہم اس میں چوکے ہیں تو ہم نے منہ دکھائی ہے. ہم کوشش تو فلم میں کرتے ہیں مگر بات بنتی ہے بہت کم فلموں میں. حال ہی میں ہم نے گینگسٹر بنائی, بہت کامیاب ہوئی. اس میں ہم نے نئے کلاکار پیش کیے, کنگنا, شائنی اہوجا. وہ لمحے میں موہت سوری نے اپنا کمال دکھایا. بہت ہی مشکل سبجیکٹ. اور یہ سال ہم بہت اپنے کمپنی کے پرفارمنس سے خوش ہیں. اگلے سال شاید اس سے بہتر ہوگا کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی ایک انٹرسٹنگ لائن ہے. مگر یہ کہنا شاید صحیح ہوگا کہ ہم کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ اگر کہانی میں دم نہیں ہوگا, اگر بات لوگوں کی زندگی کو جا کے ٹچ نہیں کرے گی, لوگوں کے اندر کے دوند کو کلیریفائی کرنے کی کوشش نہیں کرے گی, تب تک یہ فلم کامیاب نہیں ہوگی. بھٹ صاحب, مسلم سماج سے اور اردو زبان سے آپ بہت رچے بسے ہیں اور آپ ڈھونڈ کے اردو شاعروں کو نکالتے ہیں, اور اگر یہاں نہیں ملتے تو آپ پاکستان سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں, اور آپ سیکولرزم میں بھی کافی بھروسہ رکھتے ہیں. تو بھٹ صاحب اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. دیکھیے, اردو جو ہے ہندوستان کی زبان ہے. یہ کہیں پر آزادی کے وقت کہیں پر ایک موومنٹ چلی تھی جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن کہیں پر پھیلا ہماری عوام میں کہ اردو جو ہے صرف اسلام کی جو ہے جاگیر ہے. ایسا نہیں ہے. اردو میں کھری بولی ہے, کتنے سارے لفظ ہیں جو ہندوستان کے ہر علاقے سے کہیں پر اردو میں شامل ہیں. اور مجھے لگا کہ آزادی کے بعد میں کہیں پر ہم نے زبان کے ساتھ میں بہت ناانصافی کی, اور وقت کے ساتھ میں کہیں پر ہمارے وہ شاعر جو ہے شاعر صاحب جیفری صاحب جو اردو لفظ استعمال کرتے تھے وہ فیڈ آؤٹ ہوتے تھے. اور مجھے لگا کہ ایک زبان کا مر جانا مطلب ایک تہذیب کا مر جانا ہوتا ہے, اور اردو کو زندہ رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس لیے ہم نے جا کر جودھپور سے ہمارے ایک متر ہیں جن کا نام سعید قاضی, شکیل اعظمی صاحب ہیں اعظم گڑھ کے, اور پاکستان کے بھی ہمارے وکیل شفائی صاحب تھے, وہاں سے بھی ہم نے ان کو بلایا. اور یہ پونجی ساؤتھ ایشیا کی ہے, یہ ہندوستان پاکستان کی بات ہے ہی نہیں. یہ زبان جو ہے کسی ایک حصے کی جاگیر نہیں ہوتی, پورے 100 کروڑ یا یہ جاگیر ہے. تو یہ ہم کو سب مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اردو زبان کو زندہ رکھیں. صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ زخم جیسی اور فلموں کی ہمارے سماج کو آج ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے, کیونکہ جس ملک میں آپ سیکولرزم کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں اس ملک کا فیوچر نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ ایک ہندوستان خاص کر کے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ملٹیپل ریلیجن اور بہت سارے سیکٹس اور بہت ساری زبانوں کو جب تک یہ سب اکٹھا ہارمونیسلی جئیں گے نہیں تب تک ہماری ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح زخم نے ان کٹرپنتیوں کو کنفرنٹ کیا تھا اور ان کو بے نقاب کیا تھا, ایسی فلمیں بننی چاہیے جو ایسے ایشوز کو لگاتار ایکسپلور کرتے تھے اور اسپاٹ لائٹ کرتے تھے. اچھا, ایک ہٹ فلم کا فارمولا کیا ہے؟ اگر میرے پاس وہ فارمولا ہوتا تو میں آپ سے بیٹھا, مجھے لوگ جو ہیں کسی سیاست بٹھا کر رکھ کے میری پوجا کرتے, خاص کر کے فلم انڈسٹری میں. یہ ایک
ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس ایک فارمولا ہے وہ وہاں پر فیل ہوا. یہ بدلتے ہوئے سماج میں، بدلتے ہوئے یگ میں فل اسٹاپ لگا کر بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ اب میرے پاس فارمولا آ گیا، بالکل بہت غلط کام ہوگا. ہم اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ میں نئی نئی چیزیں ہم اپنے پروڈکٹ میں ڈالتے ہیں، نئے نئے انداز ڈسکور کرتے ہیں. اب آپ راج کھوسلا کے ساتھ اسسٹنٹ تھے، وہ بھی ایک دو راستے جیسی کامیاب فلم میں، اور ویسے بھی آپ کافی تجربہ رکھتے ہیں، تو آپ اس دور کی فلموں میں اور آج کی فلموں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ مطلب ہمارا معیار گرا ہے یا اور بلند ہوا ہے؟ اور میں ٹیکنیک کی بات نہیں کر رہی، میں مواد کی بات کر رہی ہوں. ہمارا معیار گرا ہے. ہے ہمارے جو فیملی ویلیوز، ہماری جو ایک سوشل کنسرنز، ہمارے جو فنڈامنٹل جو ہماری انڈیننس جو تھی وہ کہیں پر فیڈ آؤٹ ہوئی ہے. ٹیکنیکلی ہمارے پاس جو ہے آج بہت بہت کمال کے اکوپمنٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں. ہماری اسکلز جو ہے لاجواب ہے، ہم دنیا کے کسی بھی انڈسٹری سے کم نہیں ہے، مگر ہمارا کانٹینٹ جو ہے، ہماری جو بیسک پونجی جو تھی، جو ہمارے پرکھوں کے پاس تھی، وہ کہیں پر کم ہوئی ہے. اور جب تک ہم اپنے کریٹو کلچرل روٹ سے اپنا سمبند نہیں بنا پائیں گے تب تک ہماری فلمیں جو اس طرح بے جان سی کھوکھلی فلمیں رہیں گی. جسم ان کا اچھا رہے گا، روح نہیں ہوگی. یہ ہمارے اس دور کی سب سے بڑی ایک فلم تو اپنے بل پہ ہی چلتی ہے. اگر فلم کی کہانی میں دم نہیں ہوگا، اگر فلم کی پرفارمنس میں وہ شدت نہیں ہوگی، اس میں وہ فریشنس نہیں ہوگی، تو فلم نہیں چلے گی. ہاں کچھ حد تک صحیح ہے کہنا آپ کا کہ اگر ہم کسی طرح پروڈکٹ کی اویئرنیس کریٹ کر لیں، کسی طرح سرخیوں میں اپنے پروڈکٹ کو لے آئے تو کچھ حد تک کچھ لوگ آئیں گے. مگر وہ جو سنیما ہال سے نکل کر جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، ان کی اپنی رائے کیا ہوتی ہے، اسی پر سب پورا کھیل جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ سے بڑا کوئی پی آر نہیں ہے. وہاں پر یا تک ہم سب اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں، کیونکہ کتنی بھی بڑی پبلسٹی کا بجٹ ہو، کتنا بھی آپ شو مچا لیجیے، ورڈ آف ماؤتھ جب نیگیٹو نکلتا ہے. ہم کوشش تو فلم میں کرتے ہیں، مگر بات بنتی ہے بہت کم فلموں میں. حال ہی میں ہم نے گینگسٹر بنائی، بہت کامیاب ہوئی. اس میں ہم نے نئے کلاکار پیش کیے، کنگنا، شائنی اہوجا. وہ لمحے میں موہت سوری نے اپنا کمال دکھایا. بہت ہی مشکل سبجیکٹ. اور یہ سال ہم بہت اپنے کمپنی کے پرفارمنس سے خوش ہیں. اگلے سال شاید اس سے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی ایک انٹرسٹنگ لائن ہے. مگر یہ کہنا شاید صحیح ہوگا کہ ہم کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ اگر کہانی میں دم نہیں ہوگا، اگر بات لوگوں کی زندگی کو جا کے ٹچ نہیں کرے گی، لوگوں کے اندر کے دوند کو کلیریفائی کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، تب تک یہ فلم کامیاب نہیں ہوگا. مجھے لگا کہ آزادی کے بعد میں کہیں پر ہم نے زبان کے ساتھ میں بہت ناانصافی کی، اور وقت کے ساتھ میں کہیں پر ہمارے وہ شاعر جو ہے ساحر صاحب، جیفری صاحب، جو اردو لفظ استعمال کرتے تھے، وہ فیڈ آؤٹ ہوتے تھے. اور مجھے لگا کہ ایک زبان کا مر جانا مطلب تہذیب کا مر جانا ہوتا ہے. ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس ایک فارمولا ہے وہ وہاں پر فیل ہوا. یہ بدلتے ہوئے سماج میں، بدلتے ہوئے یگ میں فل اسٹاپ لگا کر بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ اب میرے پاس فارمولا آ گیا، بالکل بہت غلط کام ہوگا. ایسا ہی ہے کہ جب تک ہم شور نہیں مچائیں تب تک لوگ ہماری فلمیں دیکھنے آتے ہی نہیں، کیونکہ ہماری فلموں میں ہم بڑے بڑے اسٹارز نہیں دیکھتے. اور کچھ تو ہماری جو سبجیکٹ میٹر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے آپ جو ہے ہماری فلمیں جو ہے سرخیوں میں آ جاتی ہیں. کچھ ہمارا پروڈکٹ کا کمال ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت جو اگر کسر پوری کرنی ہوتی تو ہم کرتے. ہمارا معیار گرا ہے. ہمارے جو فیملی ویلیوز، ہماری جو ایک
सोशल कंसर्न्स, हमारे जो फंडामेंटल जो हमारी इंडियननेस जो थी वो कहीं पर फेड आउट हुई है। टेक्निकली हमारे पास जो है आज बहुत कमाल के इक्विपमेंट हमारे पास आ गए हैं। हमारी स्किल्स जो है लाजवाब है, हम दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री से कम नहीं है, मगर हमारा कंटेंट जो है, हमारी जो बेसिक पूंजी जो थी, जो हमारे पुरखों के पास थी, वो कहीं पर कम हुई है। और जब तक हम अपने क्रिएटिव कल्चरल रूट से अपना संबंध नहीं बना पाएंगे, तब तक हमारी फिल्में जो इस तरह बेजान सी खोखली फिल्में रहेंगी। जिस्म उनका अच्छा रहेगा, रूह नहीं होगी। ये हमारे इस दौर की सबसे बड़ी एक बीमारी है। टेररिज्म की अहमियत नहीं समझते हैं, उस मुल्क का फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान खास करके एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मल्टीपल रिलीजन और बहुत सारे सेक्ट्स और बहुत सारी जबानों को जब तक ये सब इकट्ठा हारमोनियसली जिएंगे नहीं, तब तक हमारी तरक्की जो है वो नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह जख्म ने उन कट्टरपंथियों को कन्फ्रंट किया था और उनको बेनकाब किया था, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो इस ऐसे इश्यूज को लगातार एक्सप्लोर करते थे और स्पॉटलाइट करते थे। भट्ट साहब, आपने फिल्म के हर शोबे में महारत हासिल की है और अब आप सहाफत का रुख अपना रहे हैं। ये नया पेशा कितना भाता है? देखिए, मुझे लिखना बचपन से पसंद है और मैं एक आइडियाज पर्सन हूँ। मैं ये ज़रूरी समझता कि मैं अपने ख्याल जो हूँ सिर्फ फिल्मों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाऊँ। मैं कॉलम्स लिखता हूँ, अपने थॉट्स को जो है वो कॉलम्स के ज़रिए आवाम तक पहुँचाता हूँ, और ये इसमें मुझे बहुत एक गहरी आज़ादी का एहसास होता है, क्योंकि फिल्में बनाते वक्त आपको कहीं पर बॉक्स ऑफिस को नज़र में रखना होता है और पैसा लगता है, मगर कॉलम को लिखते वक्त आपको किसी किस्म की पाबंदी या बंदिश नहीं। भट्ट साहब, अब आप अपनी किस फिल्म से नाजरीन में सनसनी फैला रहे हैं? मेरी एक आने वाली फिल्म है आवारापन, जो इमरान हाशमी के साथ हम शूट कर रहे हैं हांगकांग, मकाओ, यूनियन आइलैंड्स में। बहुत बड़ी बजट की फिल्म है, बहुत ही अनोखी एक दास्तान है। इसके अलावा शोबिज़ जो आज के मौजूदा हालात को स्पॉटलाइट करेगी, क्योंकि इस दौर में न्यूज़ जो है वो एक कमोडिटी हो गई है, वो एक प्रोडक्ट हो गया है, और न्यूज़ जो है कहीं पर अपनी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है न्यूज़ प्रोवाइड करने वाला वो हो गया है, ये रास्ता भूल गया था। तो उसको हमने स्पॉटलाइट किया है इस फिल्म में। और उसके अलावा एक फिल्म है धोखा और सुसाइड बॉम्बर। ये 4 फिल्में हैं जो अगले साल हम बना रहे हैं, और यकीनन साल के अंदर बना लेंगे और ऑडियंस तक पहुंचाएंगे और उनकी ओपिनियन के लिए वेट करेंगे।